السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 3 طلاق کے بارے میں ایک بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، تو اس کے بارے میں آپ احادیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں اس میں چاہے بخاری شریف میں دیکھ لیں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، چاہے مشکوٰۃ شریف میں، جس میں بھی 3 طلاق کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ ایک موقع پر ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ اس نے طلاق 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 کہہ دیا تو یہ ایک ہی طلاق ہے، اور اس میں اس کے لیے گنجائش ہے، مہلت ہے کہ میاں بیوی اگر شرمندہ ہو گئے ہیں، دونوں صلح چاہتے ہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ 28 دن مہلت ہے، اس میں وہ صلح کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ 3 دفعہ کہنے سے یا زیادہ دفعہ کہنے سے بھی وہ ایک طلاق ہے، 3 نہیں ہے۔ اگر دوسرا مہینہ شروع ہو گیا تو پھر اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، دوسرے مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے کہ اگر پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ صلح کر لیں تو پھر نکاح کرنا پڑے گا، تو نکاح ہو سکتا ہے۔ اور دوسری دفعہ بھی دوسرے مہینے میں بھی اگر 3 طلاقیں دینی ہیں تو پہلے مہینے اس نے طلاق دی ہے اور صلح یا رجوع نہیں کیا، دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، اس میں بھی انہوں نے نکاح نہیں کیا، تیسرا مہینہ شروع ہو گیا تو یہ تیسرا مکمل ہونے پر تو پھر وہ ہر مہینے طلاق بھیجے گا۔ پہلے دی ہے طلاق، اس میں جتنی دفعہ بھی لکھا ہے وہ ایک طلاق ہے، پھر دوسرے مہینہ شروع ہو گیا، اس میں طلاق دی، وہ دوسری طلاق ہے، اس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا تو اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے، پھر 3 طلاق ہو گئیں۔ اب 3 طلاق کے بعد جو ہے وہ مؤثر ہو جائے گی طلاق، اب وہ عدت پوری کرے اور دوسری جگہ نکاح کر لے۔ اور یہ جو کئی مولویوں نے بنایا ہوا ہے، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ 3993 نمبر حدیث میں کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے اور سارے دوزخی ہوں گے، تو انہوں نے یہ حلالہ بنایا ہوا ہے کہ اگر 3 طلاق ہو گئی، 3 ماہ گزر گئے تو پھر کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور پھر وہ طلاق دے، پھر عدت پوری کر کے پہلے آدمی سے کرے، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ تو یہ مشکوٰۃ شریف جلد دوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 3154 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت ہے، تو یہ لعنتیوں والا کام نہ کریں۔ اب کئی لوگوں نے تو حلالہ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، کئی فرقے ایسے ہیں انہیں اپنے مدرسوں میں حلالہ سینٹر، اس میں فیس لیتے ہیں اور وہ حلالہ کر کے دیتے ہیں اور پھر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، لعنت فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی جتنی دفعہ بھی کہہ دیا اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ طلاق تو ایک دفعہ کہنے سے ہو گئی، باقی اس نے اگر زیادہ دفعہ کہا ہے، 100 دفعہ کہا ہے یا 10 دفعہ کہا ہے، تو وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھٹھا بنایا ہے، اسلام کو مذاق کیا ہے، اللہ کی آیتوں کو مذاق کیا ہے، تو اس ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ 3 طلاق سے جدا ہو گئی، اور ایک کہنے سے ایک طلاق، 3 دفعہ بھی اگر ایک ہی موقع پر ایک ہی وقت میں کہا تو جب بھی ایک ہی طلاق ہے، تو اس سے 1 ماہ کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے، اور دوسرا مہینہ شروع ہو گیا تو اس کے اندر اندر نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر تیسرا مہینہ شروع ہو گیا تو پھر وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی، اب وہ نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے، پھر وہ اپنی عدت پوری کرے اور جس سے مرضی شادی کر لے۔
اور حلالہ وغیرہ کا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو اس پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مشکوٰۃ شریف جلد 2 3154 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ اس کو آپ ابن ماجہ میں، ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں، وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ ایک دفعہ جتنی دفعہ بھی کہہ دی ایک موقع پر وہ ایک ہی طلاق ہے۔ تو زیادہ جھنجھٹ میں نہ پڑیں۔ یہ دوست کی فرقوں سے اگر پوچھیں گے تو ہر فرقہ علیحدہ علیحدہ اس کے لیے بتائے گا اور آپ کو پریشان کرے گا۔ اور یہ جو حلال ہے یہ تو زنا کے مترادف ہے، یہ بالکل نہ کریں۔ اور 3 دفعہ کہا یا 10 دفعہ کہا تو وہ ایک ہی طلاق ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سوال دہرا دینا، انشاءاللہ پھر میں عرض کر دوں گا۔ تو یہ حدیث کی کتابوں میں جون سی کتاب آپ کو میسر ہو، 3 طلاق کا بیان نکال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی دفعہ بھی کہا جائے تو ایک موقع پر وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ دوسرے مہینے اگر کہتا ہے تو پھر دوسری طلاق ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو وہ ایک طلاق ہو گئی، اس نے رجوع کر لیا۔ پھر دوسرے سال یا تیسرے سال بھی اگر اس نے پھر ایسا کہہ دیا تو وہ دوسری طلاق ہو جائے گی، اب وہ پہلی نہیں رہے گی، پھر دوسری ہو گئی، اس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر 2-3 سال کے بعد پھر اگر اس نے کہہ دیا تو پھر وہ تیسری طلاق شمار ہوگی، اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ پھر مؤثر ہو جائے گی، تو اس سے دوبارہ رجوع یا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رسول اپنے اور اپنے حبیب کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔